پنجاب میں آریاؤں کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پہلے سے موجود تہذیب زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تھی، جسے وادی سندھ کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ آریہ جب دیہات آباد کر کے ان میں رہنے لگے تو شہری آبادیاں خود بخود بے رونق ہو گئیں۔ اس شہری آبادی کی بربادی کے اسباب قدرتی آفات یا انسانی بربریت بھی ہو سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو آگ لگا کر جنگلوں کی طرف چلے گئے تھے اور انہوں نے جنگل کی غیر متمدن زندگی اختیار کر لی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، کیونکہ شہری اور مہذب زندگی کے تسلسل کا انہیں امکان نظر نہیں آتا تھا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ ان کی اپنی شہری پرآسائش زندگی ان غیر ملکی وحشیوں کے ان حملوں کا باعث بنی تھی، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اس زندگی کو آگ لگاؤ اور جنگلوں میں فطرت کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ وادی سندھ میں بارہا شہری تہذیب بننے کے بعد مٹتی رہی۔ سکندر مقدونی کے حملے کے وقت بھی کئی لوگوں نے اپنے گھروں اور شہروں کو خود جلا دیا تھا۔ آریاؤں نے شہری زندگی پر دیہاتی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو ان کی خانہ بدوشی تھی، دوسرا ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں خود ان کی اپنی ثقافت اور زبان ہی برباد نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے دیہات بسائے تاکہ وہ قدیم باشندوں سے الگ تھلگ رہیں، مگر اس کے باوجود مقامی برتر تہذیب اور زبان نے ان کی تہذیب اور زبان کو متاثر کیا۔ وہ گندم اور جو اگاتے تھے اور عام طور پر گوشت، دودھ، مکھن، گھی اور پھلوں پر گزارا کرتے تھے۔ پنجاب میں قریباً 1000 سالہ قیام کے بعد یہ لوگ مشرق کی جانب دریائے سرسوتی کے کنارے جا کر مستقل آباد ہو گئے تھے۔ آریاؤں کا معاشرہ قبیلہ داری نظام پر مبنی تھا، مشترکہ خاندان رائج تھا اور ان کے گھر لکڑی یا گھاس پھوس کی بڑی بڑی جھونپڑیاں ہوتی تھیں یا نمدے کے خیمے۔ یہاں انہوں نے سنسکرت زبان ایجاد کی جو تقریباً 1000 سال تک یہاں رائج رہی۔ سکندر کے حملے سے قبل پنجاب میں ایرانیوں نے تسلط جمایا تھا۔ انہوں نے پنجاب کے علاقے میں پہلی بار سکے بنانے کا فن رائج کیا۔ ٹیکسلا شہر ان سکوں کے اجرا کا ابتدائی مرکز تھا۔ سکندر کے حملے کے وقت پنجاب میں کئی علاقائی ریاستیں تھیں: ٹیکسلا، ساکلا موجودہ سانگلا ہل، سیالکوٹ، ملتان، ملہستان اس زمانے میں پنجاب کے مشہور شہر تھے۔ اس دور میں پنجاب میں شہر فصیلدار بنائے جاتے تھے جن کے دروازے رات کو بند کر دیے جاتے تھے۔ سکندر نے پنجاب میں کئی شہروں کو تباہ و برباد کیا جن میں سکالا یعنی سانگلا، شوی پورہ اور تلمبا شامل ہیں، جبکہ یہاں اپنے قیام کے دوران بوکیفالا، غالباً پھالیا اور نکیا نامی 2 شہر آباد کیے تھے۔ پھر اس نے دریائے بیاس کے کنارے 12 قربان گاہیں بھی تعمیر کروائی تھیں۔ اسکندرہ بھی اسکندر اعظم نے بسایا تھا۔ آبھیر، بہاولپور، پاٹسک، ویرم، بھیرا، تلمبا کے قریب اٹاری اور پمپرام بھی قبل مسیح کے شہر تھے، جبکہ تلواڑہ اور باٹنا یا باتنا بھی عہد قدیم کے شہر تھے۔ ٹیکسلا اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد چندر گپت موریہ کے زمانے میں بھی ایک بہت ترقی یافتہ شہر تھا۔ چندر گپت موریہ کے زمانے میں شہر کو نگر کہتے تھے اور شہر کے انتظامی سربراہ کو ناگرک کہتے تھے۔ اس کے ذمے انتظامی، مالی اور عدالتی فرائض ہوتے تھے۔ اس کا فرض تھا کہ تفریحی ٹھکانوں، سراؤں، غیر ملکیوں، بدکردار افراد کی آمد، تجارت، دکانداروں، اوزان، پیمانوں اور دنگے فسادوں پر کڑی نظر رکھے۔ شہر کئی وڑیوں یعنی محلوں میں منقسم ہوتا تھا۔ ٹیکسلا شہر 5 محلوں میں منقسم تھا۔ ہر وڑی کا انتظام ایک 30 رکنی کمیٹی کے سپرد تھا۔ پھر آگے ذیلی کمیٹیاں بھی ہوتی تھیں۔ پنجاب میں اس دور میں چاول اور جو مقبول عام خوراک تھی۔ موریائی دور میں گندم بھی خاصی مقبول عام خوراک تھی۔ دودھ اور اس کی بنائی ہوئی اشیاء کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ پنجاب کے لوگ اس زمانے میں بھی لسی کے شوقین تھے۔ اس عہد میں شکر کی پیداوار بھی عام تھی۔ پنجابی عام طور پر 2 سوتی کپڑے استعمال کرتے تھے، ایک دھوتی اور دوسرا چادر۔ یونانی مورخین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چندر گپت موریہ کے زمانے میں پنجاب میں بہت سے قصبے آباد تھے۔ ان کا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ 5000 نفوس کی آبادی پر مشتمل تھا، جبکہ اکثر قصبوں کی آبادی 10,000 تھی۔ یہ تمام قصبات تقریباً فصیلدار اور گردا گرد خندق سے گھرے ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض قصبات منصوبہ بندی کے تحت تعمیر ہونے کے اعتبار سے نہایت اہم تھے۔ یہ قصبات یا شہر عام طور پر دریاؤں
یا سمندروں کے کنارے آباد تھے اور ان کے گھر لکڑی، گارے اور اینٹوں کے بنے ہوتے تھے۔ غالباً سندھ اور جہلم کے درمیان ٹیکسلا اس زمانے میں سب سے بڑا شہر تھا۔ ملتان، ساکلا اور جالندھر بھی اس دور کے دوسرے مشہور شہر تھے۔ یہ اس وقت تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا۔ اشوک کے زمانے میں ٹیکسلا تعلیمی طور پر بڑا مشہور ہوا تھا اور یہاں طب اور عسکری علوم کی تدریس کے لیے مشہور درسگاہیں قائم تھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔